تو یہ کوشچن ہے کہ بھائی وائی وی اسٹڈی حنفی مذہب، وائی ناٹ مالکی، شافعی اینڈ حنبلی، جعفری؟ غضب بھائی، کس نے مطلب، خیر کسی نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم لوگ حنفی مذہب کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ شافعی کو پڑھ سکتے ہیں، مالکی کو پڑھ سکتے ہیں، حنبلی کو پڑھ سکتے ہیں، اور ساحل نے سوال کیا جعفری کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک وجہ ہے کہ حنفی حق پر ہے، مذاق کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ چاروں مذہب حق پر ہے، بنا شک اور بنا شبہ۔ جس نے سوال کیا ہے، لگتا ہے کہ آپ نئے کلاس میں آئے ہیں، اس سے پہلے الحمدللہ شافعی اور حنبلی کا کورس ہو چکا ہے ہم لوگ کا، اس میں فقہ کا، ٹھیک ہے۔ تو مالکی کا نہیں ہوا تھا، حنفی کا اس سے پہلے بھی ہوا تھا ایک بار۔ حنفی کا دوبارہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے میجورٹی حنفی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہی بات آ گیا ہے کہ میجورٹی کو پرائورٹی دینا چاہیے، اور مالکی کا کورس بھی ہمارا چل ہی رہا ہے، ابھی آپ لوگ جائیں گے تو پھر مالکی کا کورس کریں گے انشاءاللہ سیم۔ تو مالکی اور کیونکہ مالکی کا ایک بار بھی نہیں ہوا تھا، اور حنفی کا اس سے پہلے سرسری طور پہ ہوا تھا، ان ڈیٹیل نہیں ہوا تھا۔ انشاءاللہ حنفی اور مالکی کے کورس ختم ہو جانے کے بعد شافعی اور حنبلی کا بھی کورس کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اصول حدیث وغیرہ کا کورس آئے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ تھا کہ حنفی فقہ میں کورس ہم کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ایک کویشچن ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اتنا حدیث پتہ تھا، اس کا دلیل کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ان سے دلیل پوچھیں، کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں تاریخ میں بہت سارا بات رہتا ہے، ٹھیک ہے، تاریخ میں بہت سارا چیز اڑ کے آتا ہے، لوگ جمع کر دیتے ہیں، تاریخ ہے، لیکن وہاں سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، یہ تو آپ ویریفیکیشن اور پیوریفائی کرنے کے بعد ہی نا، ایگزامن کے بعد ہی نا بتا سکتے ہیں کیا لیں گے۔ مثلا امام ابن ابی زید، بہت بڑے امام بخاری مسلم کا راوی ہے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا امام مالک کے لیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ان کے مسئلے سے اختلاف کرتے تھے، اور ان کے نزدیک امام مالک قرآن و حدیث پہ عمل نہیں کر رہے تھے، ان کے خلاف فتویٰ دیے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ آپ تلوار لے کے دوڑ دیں گے امام مالک کے پاس قتل کرنے کے لیے؟ آپ کہیں گے دو بڑے مجتہد کا کام ہے، ہم بھائی چھوٹے موٹے آدمی ہیں، چپ سے بیٹھ کریں۔ تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی کرٹیسائز پہلے کا کرے تو سمجھ میں آتا ہے، آج کا دو کوڑی کا موچی والا اور کھانا بنانے والا اور جو کپڑا جس کو ٹھیک سے پیشاب کر کے پانی لینے کا طریقہ نہیں پتہ، وہ جا کے امام ابو حنیفہ کو بتائے گا کہ ان کو حدیث کتنا پتہ تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے امام اعظم تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، تو آپ 7 جنم میں نہیں پہنچ سکتے، چھوڑ دیجیے، آپ مطلب سمجھ جائے، آپ نہیں پہنچ سکتے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے X999 شاگردوں کا ایک چھوٹا سا طالب علم شیخ عامر یہاں بیٹھا ہے، آپ اس سے بات کر لیں، جو عالم بھی نہیں، جو ایک طالب علم ہے۔ تو عالم کے سامنے بھی آپ کا کوئی، جو لوگ ایسے ٹائپ کا بات کرتے ہیں ان کو ہم کتاب کر رہے ہیں کہ آپ ان کا تو کوئی اوقات عالم کے سامنے بھی نہیں ہوگا، ایک ادنا طالب علم کے سامنے بیٹھ جائے، اگر ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے علم میں غوطہ لگایا ہے تو 2 منٹ میں جو ہے نا پتہ چل جائے گا کہ کہاں کا علم اور کیا تحقیق ہے آپ کی۔ خیر جو ایسے قسم کے لوگ ہیں ان سے دور رہنا بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ گندے پانی میں اگر آپ پتھر یا اینٹا مارتے ہیں تو پانی آپ تک واپس آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو گندا ہے، وہ تو نالی پر ہے ہی ہے، آپ نالی کے پاس سے گزر جائیں، بس سمجھے نا۔ آپ جب ابھی جیسا بارش ہو رہا ہے، آپ رستے سے جاتے ہیں تو پانی تو آپ کے پیر کے نیچے ہے ہی ہے، اب اگر آپ زور سے پیر ماریں گے غصے سے تو پانی اڑ کے آپ کے کپڑے کو لگے گا۔ تو سمجھداری اس میں ہے کہ آپ اس کو دبا کے رونگتے ہوئے نکل جائیں۔ یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ابھی فقہ کے اصطلاحات وغیرہ گنوائے تو وہ کس میننگ میں کیسے ہوتا ہے؟ بھائی میں نے میننگ وہاں پر بتایا تھا، اگر کسی نے نوٹ کیا ہے تو آپ بھائی کو دے دیجئے۔ وہ جو میننگ میں نے بتایا تھا وہ مختصر اس کا مطلب تھا، ٹھیک ہے، اس کا ڈیفینیشن میں اگر ڈیفینیشن میں جائے تو ایک میننگ میں کم سے کم 20-25 منٹ لگتا ہے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیفینیشن ایک جسٹ جنرل تھا۔ کیا حنفی مذہب حق پر ہے؟ بالکل حق پر ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ تو کام کرتا ہے پھر کلاس ختم، نو فک، پہلے دیکھتے ہیں کہ فک ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مذاق کر رہے ہیں، ہاں بالکل حنفی مذہب پہ، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کوشچن پوچھنے کا مسئلہ یہ تھا کہ کیا حنفی مذہب میں جتنا مسئلہ ہے سب ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے اس میں نا یہ ایک ایسا بات ہے کہ مطلب ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، دیکھیے میرے بات کو نگیٹو وے میں مت لینا، ٹھیک ہے، پازیٹیو وے میں لینا، کہ
کہ ابھی ہم آپ کو اگر یہ کہیں گے کہ ہاں حنفی مذہب کا ہر ایک مسئلہ ثابت ہے قرآن حدیث سے، ٹھیک ہے، ثابت ہے، آپ کا دوسرا سوال ہوگا ہی ہے آپ نے تمام مسئلہ پڑھ لیا ہے، بات سمجھے؟ تو ہم وہاں پر اب یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں ہم تمام مسئلہ پڑھے ہیں، کیونکہ تمام مسئلہ تو ہم نہیں پڑھے. تو آپ کیا کہیے گا؟ پھر آپ پہلے تحقیق کریں اس کے بعد کہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بچنے کا طریقہ ہے. ایک نان مسلم آ کے ہم کو کہتا ہے کہ آپ کا 100% یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں کوئی بھی چیز کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا ہے، اور حدیث میں مطلب قرآن اور حدیث کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا آپس میں. ہم بولیں گے بالکل نہیں کر رہا ہے، تو بولے گا آپ پورا حدیث پورا قرآن پڑھے ہیں؟ تو آپ بول پائیے گا کہ ہاں پورا حدیث پڑھے. اور اگر آپ یہ بول دیں پورا حدیث پڑھے اور وہ مانگ لے کہ چلو بتاؤ اس حدیث کا اس پیج میں کیا لکھا ہے، اس حدیث کا، تو آپ نہیں بتا پائیں گے. تو اس کا مطلب کیا؟ وہ صحیح ہے اور آپ غلط ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پھنسانا چاہ رہے ہیں اور آپ پھنس گئے. بس سمجھے؟ تو آپ بھی ہم کو پھنسانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم نہیں پھنسیں گے کیونکہ ہم آپ کو استاد ہیں، آپ میرے شاگرد ہیں. ابھی ہم آپ کو پھنساتے ہیں. دیکھیے آپ ہم کو یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ کیا فقہ حنفی میں یا فقہ شافعی مالکی حنبلی میں تمام مسئلہ صحیح ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے نزدیک کتنا مسئلہ غلط ہے؟ آپ ایک لے کے آ رہے ہیں جو آپ کے نزدیک غلط ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کو کلیئر کر دیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا ایج کتنا ہے؟ وہ کہتا ہے 22 سال. ہم کہتے چلو 22 مسئلہ لے کے آؤ، 22 مسئلہ لے کے آؤ. چلو 22 میں سے بھی ٹاپ 3 مسئلہ لے کے آؤ جو تمہارے نزدیک بالکل کورا ہے فقہ حنفی اس پہ دلیل دینے پہ. بس سمجھ آ رہا ہے؟ 22 میں سے بھی ٹاپ 3 مسئلہ لے کے آؤ آپ کے مطابق جو ان 3 مسائل میں فقہ حنفی بالکل کورا خالی ہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، ان کے پلے کچھ نہیں. آپ وہ 3 مسائل لے کے آؤ. انشاءاللہ تعالی جب تک آپ ان مسائل میں ایگری نہیں کریں گے نا ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں. آپ لے کے آئیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے بھی یہ میرا درخواست ہے کہ آپ طہارت کے مسائل میں سے کوئی ایک غلطی نکال کے دکھائیں. اس وجہ سے کیونکہ اس پہ میرا کنفرم دعویٰ رہے گا نا. طہارت الحمدللہ میں نے پورا پڑھا ہوا ہے. ہاں اب اگر آپ حج کے مسئلہ میں لے کے آئیں گے تو اس میں مجھے خود تحقیق کرنا پڑے گا. دلیل ہے یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن آپ کو دینے کے لیے تو ڈھونڈنا پڑے گا نا مجھے. تو اس وجہ سے تو اگر آپ حج کا دیں گے تو میں آپ سے پہلے یہ ریٹن فارم میں لکھوا لوں گا کہ بھائی آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کا مطلب طہارت میں کوئی اختلاف آپ کو فقہ حنفی سے نہیں ہے، تبھی تو آپ طہارت نہیں نکالے نا. اگر ہے تو پہلے طہارت نکالو، اور اگر وہ بولے گا نہیں ہے تو ہم بولیں گے مسئلہ ختم. نیت سنت ہے، خون نکل جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے، شرمگاہ سے وہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بھی ہزاروں مسائل. نماز میں ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ ایگری کرے گا نہیں، تو ہم بولیں گے پہلے ان مسائل میں بات کریں. آپ تو ان کو صحیح نہیں سمجھتے کہ خون نکل جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ صحیح سمجھتے ان کو نہیں. تو پھر اس پہ بات کریں نا بھائی، ہم اس پہ دلیل دے رہے ہیں آپ کو. تو ایسا جو ہے نا تھوڑا سا مطلب ذہن سازی، تھوڑا سا اپنا ذہن کو کھولے، تھوڑا علم لے تو سمجھ میں آئے آپ کو. جب آپ باقی فقہ بھی پڑھیں گے تو اس طریقے کا مسئلہ دیگر فقہ میں بھی آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بھائی نے کوشچن کیا نماز کے تعلق سے، کیا لکھ دیا بھائی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ذرا پڑھ کے کیا لکھا؟ یہ کہ وضو میں نیت کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ بھائی وضو میں نیت کرنا سنت ہے. جو واجب کہتے دلیل ان کے پاس بھی ہے، ہمارے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سنت ہے. بھائی حنفی مفتی اکمل صاحب فرماتے کہ پانی ہاں مفتی اکمل صاحب فرماتے ہیں کہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے. تو کس کا بات مانا جائے؟ تو واقعی اگر مفتی اکمل صاحب یہ کہتے ہیں کہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے، تو میرا تو کوئی اوقات اور اعتبار نہیں مفتی اکمل کے سامنے نا. مفتی اکمل ہے، ہم غریب آدمی ہیں. تو آپ بالکل مفتی اکمل صاحب کا بات مانیں. لیکن میں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرا یہ کہنا ہے کہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے حوالہ دیا ہے، میں آپ کو کچھ نام بتا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام محمد، امام سغودی، امام سرخسی، امام سمرقندی، امام کاسانی، امام برہان الدین، امام ابو مازہ البخاری، امام ابو بکر قادری، امام ابو فضل ابن مسعود الخضری. ابن مسعود یہاں یہ ہے مطلب اولیاء میں سے ہے. امام ذیلی، امام مالک ابن رشدی، امام عاصم النمری، امام مزنی، امام طلبی، عبد الرحمن النصفی المالکی. ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ پانی مستعمل نہیں ہوتا. تو مفتی اکمل سے مجھے کمپیئر نہ کرے، مفتی اکمل سے امام ابو حنیفہ کو کمپیئر کرے. اور اس میں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ امام محمد وغیرہ اور جو دیگر ہے فقہ حنفی کو اگر آپ پڑھیں گے، میرا مستعمل پانی مسئلہ نمبر 2 ہے. وضو
वज़ू से पहले हाथों को पानी में डालने से पहले हाथों को धोना मुस्ताहब पानी का मसला। आप मेरे वेबसाइट में जाके क्लिक करें मुकम्मल तहारत में, वहाँ आपको ये मसला मिल जाएगा तफसील से। अगर आपको सलफ़ का तलब है तो सलफ़ मिल जाएगा, दलील का तलब है अल्हम्दुलिल्लाह दलील भी मिल जाएगा। अशरफ अली थानवी साहब के बारे में मेरा क्या ख्याल है? भाई अशरफ अली थानवी साहब बहुत बड़े आलिम थे। क्या ख्याल है मेरा, क्या ख्याल होगा? देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना कि आप एक MBBS पास डॉक्टर का राय एक फटीचर जो सड़क में चूरन बेचता है उससे मांगिएगा, या आप उससे भी बड़ा MBBS के पास जाइएगा। तो मौलाना अशरफ अली थानवी तो बहुत बड़े आलिम थे, और हम तो बोलते हैं कि हमें तालिब इल्म। तो आप एक स्टूडेंट से एक बहुत बड़ा टीचर के बारे में पूछेंगे, इलॉजिकल क्वेश्चन। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि उनके अकीदे के बारे में, तो मैंने अशरफ अली थानवी को नहीं पढ़ा, ना मैंने अहमद रज़ा खान बरेलवी को पढ़ा, ना मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को पढ़ा। ये क्वेश्चन हमेशा लोग पूछते रहते हैं, तो भाई हम नहीं पढ़े। अब सामने वाला पूछता है भाई क्यों नहीं पढ़े? अरे भाई तो नहीं पढ़े तो कोई मतलब क्यों नहीं पढ़े? हम बोलते हैं आप फ़िक़्ह हनफ़ी शाफ़ी मालिकी हम्बली क्यों नहीं पढ़े? आप जरह व तादील क्यों नहीं पढ़े? अस्मा व रिजाल क्यों नहीं पढ़े? रिजाल क्यों नहीं पढ़े? अरबी क्यों नहीं पढ़े? बलागत क्यों नहीं पढ़े? तफसीर क्यों नहीं पढ़े? उलूमुल कुरान क्यों नहीं पढ़े? शरीयत क्यों नहीं पढ़े? अहकाम व मसाइल क्यों नहीं पढ़े? कोई मतलब होता है? नहीं पढ़े, मेरा मन नहीं पढ़े यार नहीं, कुछ भी मतलब नहीं पढ़े। अभी इन मसाइल में जाके फ़ायदा नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, सिर्फ इमामों पर मसा करने के बारे में देखिए, अहनाफ में तो यही है कि इमाम पर मसा जायज़ नहीं है। हमारे इल्म के और तहकीक के नज़दीक तो इमाम पर मसा जायज़ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कुछ और तफसीली बात है, ऐसा नहीं है कि बस आप कर ले, उसमें कुछ और बात भी है। वो हमारा इशू नंबर गालिबन 5 से 6 है, मुकम्मल तारीख में आप जाके देख सकते हो, उसको आप पढ़ ले डिटेल्स। उसमें हमने जो हनाफ का भी ज़िक्र फोकस में ज़्यादा किया है, क्योंकि वो मुतलकन कहते हैं कि जायज़ नहीं है, लेकिन हमारे तहकीक के नज़दीक भाई जायज़ है। हाँ तो फिर आप हर मसले में उनको मान ले, अगर आपको लगता है कि उनके तहकीक सही है। हाँ और ख़ैर देखिए, मैंने इस पर बाज़ लोग बोल रहे थे कि भाई आप बहुत ज़्यादा इस पर सख्त हो जा रहे हैं, ये वो, अगर कोई कभी थोड़ा सा पिक चूज़ कर भी ले तो ये वो, तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हमारे पास ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है। तो भाई देखिए, मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया। अब आपका मानना ना मानना वो आपका मसला है, अमल आपके साथ ख़ास है। बार बार मुझे भी बोलना पसंद नहीं है, आपको भी सुनना पसंद नहीं है, ठीक है। और हम वाकई आपका कोई टीचर तो नहीं है ना, एज अ फ्रेंड है बस हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरा काम था बोलने का कि भाई ये सलफ़ से साबित नहीं है, ये जायज़ नहीं है ऐसा करना। अगर आप उसके बावजूद करते हैं तो भाई अब हम क्या बताएं, आप खुद तालिब इल्म बन रहे हैं, बस बैक बेंचर ना बने। वज़ू में क्या तवातुर होगा मेरे ख्याल से, वज़ू में तवातुर सुन्नत के बाद सुन्नत है। कानों का मसा 5 बार कर सकते, 5 बार एक हदीस, पता नहीं भाई। अब यहाँ पर भाई कोई बता दे कि 5 मरतबा कानों का मसा करने के बारे में भी हदीस में आया है। भाई मेरे इल्म में ऐसा कोई रिवायत नहीं है जिसमें 5 मरतबा आया हो भाई तो 5 मरतबा बोल रहे यार, यहाँ पर दूसरा तीसरा मरतबा में झमेला कर देता यार दूसरा, और आप 5 बार लेके चले गए यहाँ इमाम शाफ़ी का फतवा है कि 3 मरतबा सर का मसा कान का मसा कर सकते हैं, तो दूसरे उलमा ने गिरफ्त कर लिया और आप 5 बार चले गए भाई। खैर 5 बार का मेरे इल्म में नहीं है, कोई रिवायत है कि नहीं। अगर आपके इल्म में है तो आप मुझे लाजिमन दे दे, तो उसके ऊपर हम तहकीक करके हमारा कान का मसा का जो मसला उसमें हम डाल देंगे उसको, ठीक है। मेरे इल्म में 5 बार मसा करने का भाई नहीं है। सही बुखारी में हदीस है सोने से, हाँ भाई सही बुखारी में हदीस है सोने से वज़ू नहीं टूटता है, बिल्कुल है हदीस है, लेकिन उसमें कंडीशन और क्राइटेरिया है। तो अब एक काम करें, आप सो जाए, वज़ू ना करें, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अब रात में सो जाइए, वज़ू मत करिए, सुबह उठिए, नमाज़ पढ़िए, क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज नहीं होगा आपको, और क्या दोहराना पड़ेगा आपको नमाज। सोने का मसला है मेरा अलग से है, उसमें जाकिर भाई ने बड़ा प्यारा सा कार्टून का थंबनेल लगा दिया है। आप वो प्यारा सा कार्टून को देखें, आपका मन मुतमईन हो जाएगा, वहीं पर आप उसी वक्त मेरा मसला मान लेंगे, ठीक है। खैर मजाक कर रहे। इशू नंबर 10 हमारा वज़ू में सोने से मतलब सोने से मुतालिक कि वज़ू टूटता है कि नहीं। इस पर काफ़ी इख्तिलाफ़ है, बुनियादी तौर पे 2 इख्तिलाफ़ है, टूटता है नहीं टूटता है मुतलकन का। बाज़ कहते हैं मुतलकन नहीं टूटता, बाज़ कहते हैं मुतलकन टूट जाता है, जैसे भी सो। लेकिन ये जमहूर का राय नहीं है। जो कहते हैं कि मुतलकन टूट जाता है वो भी माइनॉरिटी में, जो कहते हैं मुतलकन नहीं टूटा वो भी माइनॉरिटी में है। उसके बाद हमारे जमहूर जो आइम्मा अरबा वगैरह है, उस पर फिर कंडीशन और क्राइटेरिया है। अभी बयान करेंगे तो आधा घंटे ही निकल जाएगा, तो आप उसको देख लें। वेबसाइट का लिंक है, आप जाइए, क्लिक मारिए, देखिए, हवाला तफसील सब मिल जाएगा आपको।
بدن سے کچھ نکل جائے تو بدن سے کچھ، اچھا ٹھیک ہے کچھ، بدن سے کچھ الٹی، پر بدن سے الٹی کیسا نکلتا ہے بھائی؟ کس نے لکھا بدن سے الٹی کیسے؟ الٹی تو منہ سے نکلے گا نا بھائی، یہ تو الٹا ہو گیا کہ ہم کو لگ رہا ہے الٹا لکھ دے کہ منہ سے الٹی نکلے گا بدن سے خون نکلے گا، آپ لکھ دیا بدن سے الٹی نکلے گا منہ سے خون نکلے گا۔ خیر نہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں روایت تو ہے، بالکل بالکل سند۔ اب دیکھیے اصل میں آپ جیسا مطلب بیچ سے ایک حدیث روایت پوچھے نا تو ہم کو خود بھی یاد نہیں رہتا کہ ایسا روایت کے اوپر ہم کیا مطلب تحقیق بتائے ہے، کیونکہ اب انسان ہے بھائی، اتنا سارا مسئلہ میں 4 ائمہ اور اتنا سارا، تو آپ ایک کام کرے، ایشو نمبر 9 ہے میرا، بدن سے کچھ ناپاک چیز نکل جائے اور ٹوٹ جاتا ہے، اس میں آپ لازماً ہم نے یہ روایت کو کوٹ کیا ہوگا۔ یہ روایت تو ہے، بالکل ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے آتا ہے کہ ان کا ناک سے نکسیر پھوٹی اور وہ جو ہے ناک کو داب لیے، مٹی لے کے ہاتھ میں رب کر لیا اور نماز کا کنٹینیو کیا۔ ہاں ایسا روایت تو ملتا ہے، ابن عمر سے نہیں بھی تو کسی اور سے ملتا ہے، لیکن اس پہ میں نے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چدم گاچھ میں سے بولے نہیں ٹوٹتا، ہاں نہیں ٹوٹتا، آپ اس کو لے کھیلتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ عورت کو بوسنے سے ٹوٹتا ہے، دیکھیے عورت کو بوسنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اگر آپ لیجیے گا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جیسا لڑکا صرف بوسا نہیں لے گا تو ٹوٹ جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ ہاں نارمل لے گا تو نہیں ٹوٹے گا، نارمل مطلب جسٹ فیئر ویل، ایز اے فیئر ویل لے گا تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اب اس پہ بھی اس کا نیت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا یار، مطلب نیت تمہارا شہوت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بیوی ہے اس کی۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بارے میں ایک شخص نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا، سچ میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بارے میں مجھے مناظرہ کا چیلنج دیا؟ اس سے مراد یہ ہے کیا میں کہتا ہوں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے نہیں ٹوٹا، اس پہ مناظرہ کا چیلنج دیا؟ کون بھائی؟ بھائی اس مسئلے میں ایک کام کرے، اس کو بولے اس کی مطلب تحقیق پیش کرنا ہے، اس کی تحقیق مجھے اب سینڈ کرے۔ اس مطلب یہ تھوڑا سا یونیک ہے، مجھے جب مطلب ہم کو جب بھی بندہ بولا ہے مناظرے کے لیے، رفردان پہ بولا ہے، آمین پہ بولا ہے، فاتحہ پہ بولا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے پہ مناظرہ پہلی بار سن رہے، بڑا خوشی ہوا ہم کو کہ چلو اونٹ کا گوشت پہ بھی تحقیق کرتا ہے بندہ۔ آپ اس کو بولے کہ اس کی جو تصنیف ہے، جو بھی وہ لکھا ہے، دلیل جو اس کا ہے، وہ مجھے سینڈ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیں گے، اگر پڑھنے کے بعد لگے گا ہاں واقعی اس نے کوئی ایسی دلیل دی ہے تو ظاہر سے ہم بات ضرور کریں گے، مناظرہ تب بھی نہیں کریں گے، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو ڈبیٹ، بات چیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ نہیں ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے، یہ احناف کا موقف ہے، دلیل اس میں موجود ہے، لیکن ہمارے تحقیق کے حساب سے نماز میں ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، نماز فاسد ہو جاتا ہے، وہی آ گیا نا، فاسد باطل، وہ آ گیا فاسد آ گیا، ٹھیک۔ اور بھی کچھ کسی کا ہے کوشچن تو پوچھ لیجیے، کس کے بارے میں؟ ہاں اس کے بارے میں ہے، لیکن دیکھیے اس پہ ہم اس کو کوٹ کیا ہے کہ بعض احناف سلف احناف مطلب حنفی فقہا بعض بولے ہیں کہ اطلاق ہونے سے سیدھا غسل واجب نہیں ہوتا ہے، شہوت اس میں شامل ہونا ضروری ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے، اور اس میں تو ہم نے باقاعدہ 10واں صدی تک ابن عابدین شامی کے بعد بھی حوالہ دیا ہے، اور تمام نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں فتویٰ ابو یوسف کے فتوے پہ ہوگا۔ ہاں بالکل۔ اب دیکھیں کوئی فنٹر بازی کر کے جاتا ہے بھائی تو وہ سمجھے، اس کا مسئلہ سمجھے، پاک ہوگا نہیں ہوگا، حرام ہوگا، نماز پڑھے گا، جنت جائے گا جنت جائے گا، میرا کیا لینا ذرا، زیادہ زبردستی بولنے سے پھر ناک منہ سمجھ لینا بنانا شروع، میرا کام تھا بولنا کہ بھائی آپ کو ان مسائل میں، بہت پیچیدہ مسائل ہے، اس میں وقت لگتا ہے، میرا خود 2 ہفتے سے زیادہ لگ گئے یہ ایک مسئلہ میں، کسی میں تو بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ ہاں ہاں حرام ہے، نہیں ہو سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہ تو ایسا ہی بات ہو گیا نا، مطلب یہ تو ایسا ہی بات ہو گیا نا بھائی کہ مطلب جنوبی آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا، تو اس کا مثال ایسا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں کہ یار امام شافعی سے جا کے آپ پوچھیں کہ امام شافعی ہم نا ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو ہم پیچھے میں سورہ مطلب بسم اللہ پڑھیں گے نہیں، کیونکہ بسم اللہ آیت نہیں ہے، مان لیجیے آپ بولے امام مالک کے مقلد، تو ایسا نہیں چلتا ہے نا، ان کی اپنی تحقیق، ہماری اپنی تحقیق، ہمارے تحقیق کے حساب سے جنوبی آدمی مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، نہیں ہو سکتا، الا کہ بہت مطلب اس کے علاوہ چارہ ہی نہ ہو تب، وہ بھی مکروہ ہے، وہ بھی مکروہ ہے، ٹھہرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔
हाँ, उसी तरीके से हज में कुरान पढ़ना हराम है, नहीं पढ़ सकते आप। बाज़ कहते हैं कि ज़िक्र के एतबार से भी हराम है। खतरा का अगर डर हो, फितना मतलब खतरा का डर हो, जादू वगैरह जिन जिनात का अगर इसका डर हो तब पढ़ना मकरूह है, लेकिन जायज़ है, पढ़ सकते हैं, मकरूह है। हम बिस्तरी के लिए ठीक है, अब ये मसला है, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम बिस्तरी सब कुछ इंशाल्लाह अगला क्लास देखेंगे। अभी वक्त नहीं आया आपका भी ना हमारा, तो अभी ये मसाइल को ज़्यादा फोकस। अच्छा अच्छा। अब वो अरे अभी आपका नहीं आया ना भाई, आपका आएगा तो हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, आप आराम से अभी। अच्छा ठीक है, नहीं तो आज इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आप कल कल नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी हम बिस्तरी है जो भी है आप इंशाल्लाह लिख के मुझे दे देना, ठीक है। हाँ, व्हाट्सअप में मत सेंड करना, और असल में बाहर बाहर रहते तो आप लिख के दे देना इंशाल्लाह, तो हम इसी में आपको जवाब वगैरह देंगे। आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, इंट्रोडक्शन क्लास भी इतना लंबा हो गया और क्वेश्चन आंसर 30 मिनट से ज़्यादा हो गया। खैर अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि टॉप 15 क्वेश्चन पिक करें, ठीक है, क्योंकि अब बार बार रेपिटेशन वाला क्वेश्चन आता है, वही वज़ू में नहीं है, वही रफ़ुल अदैन। खैर रफ़ुल अदैन तो कभी आया नहीं है, डिटेल इंशाल्लाह किताब लिखने वाले कुछ दिन बाद ही। अच्छा, इस क्लास से मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो लाजमी कर दो, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। कल हम इंशाल्लाह किताब शुरू करेंगे, मतलब पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, कल हम लोग ये स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह किताबुल वज़ू। कल हम वज़ू स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाकायदा वज़ू पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल दलील देंगे, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपको फ़िक पढ़ा के छोड़ देंगे, दलील भी देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर देंगे, लेकिन दलील पे बहस नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि बहस के मुतालिक अलग से इख्तिलाफ़ और राय बैन सलफ़ हमने लिखा है, उसमें आप डिस्कशन बहस देख सकते हैं। क्योंकि याद रखें, आप बहस समझेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आएगा ना, सही ज़ईफ़ और मुस्तरिब और ये वो फ़लाना, उसको नहीं समझ में आएगा, तो उनके लिए नॉर्मल मसला और एक दलील के एतबार से, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुक़ल्लिद आप लोग बन जाए, दलील, ठीक है। तो दलील हम ज़रूर बता देंगे, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आप ये ना बोले कि फ़लाँ भाई ने बोला, आप बोले कि फ़लाँ हदीस में लिखा हुआ, फ़लाँ कुरान का आयत में लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर ख़त्म करते हैं आज क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।